اور الیکشن کمیشن نے بھی فائل کی. 16 تاریخ سے ڈیٹ آگے 21 کے لیے اور 21 سے معاملہ چلا گیا 27 کے لیے. اور الیکشن کمیشن اور گورنر سارا یہ ڈیلے کرتے رہے سارے پروسیس کو اندر. مقصد ان کا الیکشن سے بھاگنا تھا. آج آپ کو پتہ ہے 9 ممبر بینچ نے سماعت شروع کرنی تھی 11:30 بجے، نہ شروع ہو چکی ہے، 2 بجے کے بعد شروع ہوئی. اور اس میں 4 ممبر جو ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ اور اپنا جسٹس یحییٰ سامنے رکھی عدالت کے سامنے وہ سارے خط پڑھ کے بتائے گئے. صدر کا خط پڑھ کے بتایا گیا، الیکشن کمیشن کے بتایا گیا. اور یہ ساری چیزیں رکھنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ یہ وقت پہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے. اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے جو خط ہیں وہ توہین عدالت کے ضمن میں بھی آتا ہے. عدالت کے سامنے ایک بڑا زبردست صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب پوچھا گیا جسٹس منیم اختر نے الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر لاء سے کہ آپ یہ بتائیں کہ 2013 کے الیکشن کس نے اعلان کیا تھا. وہ بتایا گیا صدر پاکستان نے. پھر بتایا گیا کہ 2018 کے الیکشن وہ بھی صدر پاکستان نے. تو اس میں ابہام کیا ہے سیکشن 57 کے تحت. ابھی 57 کی طرف بات ابھی آنی ہے جس وقت میں آپ کے سامنے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. اور عدالت کے 3-4 چیزوں پہ بڑی توجہ ہے کہ آئین پاکستان 1973 کا نفاذ ہونا ہے. اور وہی جب جو جسٹس اطہر ملا صاحب کے تھے کہ آئین پاکستان 1973 کا نفاذ جب کرنا ہے تو آئین نے دستخط دی ہے. تو اس کانٹیکس میں باتیں چل رہی ہیں. اور میں تقریباً تمام بینچ کا میں ایک یونانیمس اوپینین جو نظر مجھے آ رہا ہے اور پتہ نہیں کل کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے بات آنی ہے. درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن وہ اس سے بھی ہرڈل کراس ہو چکی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ تو دنوں میں معاملہ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ آپ کو پتا مہینے لگ گئے ہیں. مہینہ کم از کم 1 مہینے سے زائد عرصہ 1 مہینے کے قریب یہ لگ گیا سارے پروسیس میں اور وہ نہ ہو سکا. تو وہ اب الٹیمیٹلی چونکہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے تو یہ والا میرا جہاں تک خیال ہے یہ مینٹینیبلٹی والا پوائنٹ بھی آج جو ہے نا یہ ہرڈل کراس ہو جائے گی. اور جو 90 دن آرٹیکل 224 کہتے ہیں ہاں بیک گراؤنڈ پہ آپ کے پاس وہ فیصلہ چل رہا ہوگا کہ جس میں 23 تاریخ کا جس میں 4 ججز نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا وہ بات بھی سامنے آ جائے گی. اور جو بات سامنے آ رہی ہے اٹارنی جنرل نے بھی عدالت کو بتایا. اور جو کمال کو آتا ہے کہ گورنر کے پی کے جو وکیل ہیں وہ مسلم لیگ نون کو اکثر ریپرزینٹ ہمارے دوست ہیں یار ویسے مذاکر بات میں کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے گورنر پنجاب کو بھی غالباً منصور عوان کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں. اور نگران سیٹ اپ سارے کا سارا بھی ایک پوائنٹ میں نے بھی عدالت کے سامنے رکھنا ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے. وہ آرٹیکل 105 اور 112 کے حوالے سے ہے کہ پہلے ڈیٹ دینی ہے پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ آنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بن جائے اور ڈیٹ آپ دے ہی نہ. تو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی جو حیثیت جو ہے نا وہ ساری کی ساری ایک ثانوی سی رہ جائے گی. جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی کیئر ٹیکر سے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملا کر اگر پڑھیں تو بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں میں تو جب چہرے اب اترے ہوئے ہیں آج ان کے اندر جا کے میں دیکھوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ چہرے ان کے اترے ہوئے ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا. جو وکیل پاکستان بار کونسل کی طرف سے آئے ہوئے تھے یا باقی تینوں جماعتوں کی طرف سے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ وہی سنا جائے گا فل کورٹ ہوگا. فل کورٹ والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. فل کورٹ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جسٹس قاضی فاضل صاحب کے کیس میں بھی یہی فل کورٹ کا ڈرامہ کوششیں کرتی ہے. پھر ہم نے دیکھا 63A میں بھی یہی باتیں اتری. پھر ہم نے نو کانفیڈنس موو میں دیکھا. پھر ہم نے حمزہ شریف والے میں بھی دیکھا کہ وہاں بھی یہی کوشش رہی کہ یہ سارے کا سارا فل کورٹ بنائے. لیکن فل کورٹ کس بات کے حوالے سے کون سا ایسا سوال ہے چھوٹا سا سوال ہے کہ آئین پاکستان 1973 کے مطابق ساری چیزیں پوری ہونی ہیں اور وہ ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اور 1973 کے آئین تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے نا مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب کل 9:30 بجے کا امید ہے کہ کل سپریم کورٹ جو ہے اپنا سارا معاملہ جو ہے نا وہ کنکلوڈ کر لے گی. اور کوئی اتنا لمبا ایشو نہیں ہونا یعنی اتنا بڑا لمبا ایشو نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر کے حوالے سے ڈیٹ چونکہ سیکشن 57 کے تحت صدر پاکستان دے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 9 اپریل ڈیٹ دی ہے. اور یہ 9 اپریل ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کا ایک پہلے کا خط آیا ہوا ہے جو خط لکھا ہے گورنر کو. 2 ڈیٹیں تجویز کی تھی ایک 9 اپریل اور ایک 13 اپریل. 9 اپریل پنجاب کے لیے گئی تھی اور 13 اپریل گئی تھی کے بی کے حوالے سے. تو 9 اپریل والی جو ڈیٹ ہے مجھے لگ رہا ہے یہی ہے کہ اس پہ آ جائے گا. لیکن اس پہ فرض کریں تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو تو وہ بھی ایک پروویژن موجود ہے وہ آرٹیکل 254 ہے کہ یہاں کنسنسس کے ساتھ اگر بات کسی ایک سٹیج کے اوپر شاید یہ کنسنسس ہو کہ یہ سارے معاملے کو ڈیٹ کے کانٹیکسٹ میں کہاں آنا ہے اور وہاں بیٹھ کر کیا فیصلہ کر رہے ہیں. اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ 254 کو سامنے رکھتے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے. لیکن اگر 14 تاریخ سے اگر 90 لگائیں تو 14 اپریل جو ہے وہ 13 اپریل بنیادی طور کے اوپر وہ آخری دن بنتا ہے بولڈ ڈے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں تو 14 دن کے اندر پھر آگے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے نا رزلٹ بھی آنے ہیں.
اور حکومت جب جب پہلا اجلاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے. تو یہ اگر چیزیں سب کو اگر آج آپ سم اپ کر کے دیکھیں تو آج کی ہیئرنگ جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزا رہی ہے. اس میں وہ گرمی اور وہ جو شدت تھی نا پی ڈی ایم کی طرف سے وہ نہیں آیا. اور یہ آئینے اور یہ ورنہ تو اداروں پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جانا تھا. لیکن جس طرح سے آج ہیئرنگ چل رہی ہے, جس آسن طریقے سے ہیئرنگ چل رہی ہے, میں بڑا مطمئن ہوں کہ اس پہ بیٹھ کر اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہوگا اور یہ لڑائی جھگڑے والی باتیں نہیں ہوں گی. یہ لڑائی جھگڑا کریں گے اسے ملے گا کچھ نہیں. آئین پاکستان 1973 میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے 90 دن کا وہ طے ہوگا. اور ایک چیز اور آ جائے گی, میں تو اس میں ابہام نہیں سمجھتا. میں لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے کہا تھا کہ سیکشن 57 کا استعمال کرتے, اس میں میں اس وقت بھی اس میں ابہام نہیں سمجھتا اور نہ میں آج ابہام سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ابہام ہے. اگر ابہام ہوتا تو بات سامنے آ جاتی, لیکن ابہام میں کوئی نہیں دیکھ رہا اس سارے کام کے اندر, سارے پروسیس کے اندر.